سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، اور کہنے لگے وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پر کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طریقے سے کہا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی باتیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے ان جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ماں قبل میں آپ نے دیکھا کہ یہود، کفار، نصارہ، ان کے بیہودہ قسم کے، بے جا قسم کے سوالات اور اعتراضات، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آج کی ان زیر درس آیات مبارکہ میں بھی ایسے ہی ان کی کچھ مطالبات جو لا یعنی اور فضول قسم کے ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر کے اس کا رد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہود نے یا نصارہ نے یا مشرکین مکہ نے یا ان تینوں نے انفرادی طور پر کہا ہو یا اجتماعی طور پر، یا بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رافع بن حریملہ، اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی آپ کہہ رہے میں نبی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہونا، ہمارے سے گفتگو کرے اور ہمیں بتائے کہ جی واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے، یا اس طرح، یا آپ پر کوئی وحی آتی ہے تو ہمارے پر بھی آ جانی چاہیے، یا او تأتینا آیہ، یا جناب اعلیٰ کیا ہے کوئی نشانی ہی اللہ تبارک و تعالی لے کر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی کوئی نشانی ہی لے کر آ جائے جسے ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، یا کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ ہم ایمان لے کر آ جائیں۔ محترم سامعین کرام،
حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اعتراض اور یہ سوال کرنا بیجا اس وجہ سے ہے کہ اگر ہر شخص یہی بات کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے رابطہ کرے، مجھے جناب اللہ بتائے اور میرے پر کوئی نشانی آئے، تو پھر حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو نبی بنایا ہے اور نبی بنا کر اس پر اتمام حجت کر دی، سب کچھ ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس نبی کی پیروی کریں، ٹھیک ہے؟ یہی تو ایمان بالغیب ہے نا، اسی کو ہم دیکھیں کہ بھئی کون مانتا ہے کون نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے حق ہونے کا سچ اور پک ہو جائے، بالکل کوئی شک نہ رہے، تو وہ نبی ہے، اس نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر معجزات بھی رکھے، سب کچھ۔ تو یہ اس طرح کا کیا کہتے ہیں مطالبہ کرنا کہ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کرے یا ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی نشانی یہ نازل ہو جائے، یہ بالکل فضول قسم کا سوال ہے، بے جا قسم کا مطالبہ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں او تأتینا آیا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی نشانی آ جائے، فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتاب اتاری ہے، ویسے ہمارے اوپر بھی کیا ہے کتاب آ جائے۔ تو آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی او تأتینا آیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ایسا معجزہ لے کر، آیت بمعنی معجزہ، کوئی ایسا معجزہ لے کر آ جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے۔ حالانکہ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ہم نے ایسے لوگ جو یقین رکھنے والے ہیں ان سب کے لیے بہت نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے ہی معجزات ہیں جو ان کے سامنے آئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کی شکل کے اندر کہ جس کا چیلنج کیا گیا اور بار بار کیا گیا، اور پورے قرآن مجید سے کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ترمیم کی نا، کرتے 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 ایک آیت تک لے کر آگے، بلکہ قرآن مجید کے سورہ طور 27 پارے میں آ گیا کہ اس جیسا کوئی ایک جملہ ہی بنا کر کیا ہے لے کر آ جاؤ، کچھ تو لے کر آ جاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، لیکن کوئی نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا معجزہ تو یہی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں جو ان کی آن ڈیمانڈ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا مشہور معجزہ شق القمر کا ہے۔ شق القمر کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ چاند یہ 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، ہم ایمان لے کر آ جائیں۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بھئی یہ جو نبی ہے، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا اگر معجزہ ہوگا یا کچھ تو یہ نیچے نیچے ہوگا نا، اوپر تو ان کا نہیں چھتا ہوگا۔ اگر اوپر بھی پیش کرتے اس کا مطلب ہے واقعتاً کوئی نبی ہے، کوئی چیز ہے یہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، اس طریقے سے وہ ہو گیا، کھلی آنکھوں سے دیکھا نا، آن ڈیمانڈ ہو گیا۔ تو اب تو ایمان لے کر آ جانا نہیں، یہ کیا کم معجزہ ہے۔ پھر جناب اللہ بہت مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ پتھر جناب اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکریاں جناب اللہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے کیا ہے پھوٹ رہے ہیں۔ تھوڑے سے افراد کو، بہت سارے افراد کو تھوڑا سا کھانا وافر مقدار میں ہو رہا ہے، پھر بھی کیا ہے بچی جا رہا ہے، بچ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے اور 70 افراد ہیں پینے والے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پیالہ جس کو عموماً ہم ایک گھونٹ کے اندر ہی شاید مکمل کر دیں، اور 70 سے زائد افراد، 70 افراد پینے والے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ کم معجزات ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس کے آنکھوں کے اوپر تعصب کی پٹی چڑھ جائے، جو ماننا ہی اچھا، جو یہ کہ جیسے ہم اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر محاورہ ایک بولتے ہیں نا کہ ادھر کان چٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں نہ مانوں تو کوئی جو بندہ نہیں مانتا، پھر جتنی مرضی چیزیں سامنے آ جائیں۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للمتقین ہے، تو ہدایت عام ہے سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہی جو ڈرنے والے ہوں گے، جنہوں نے ایمان لانا ہوگا۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں
کہ یار میری بات سنو، اس نے کوئی نہیں مانی، اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں، یہ حد حرام ہے یا جو بھی ہے، اس نے کسی کی نہیں مانی، یہ اپنا کام چھوڑ دو اس کو. ایسا نہیں ہے کہ تم پہلی مرتبہ سمجھا رہے ہو، یہ سب نے. تو ان کافروں کے سامنے کوئی ایک نہیں، دو نہیں، 10ویں نہیں، 20ویں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لگ بھگ 3000 سے زائد یا 3000 کے لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنے معجزات آنے کے بعد کسی ایک کو بھی نہ مانے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پر کوئی نشانی آئے یا ہم لے کر آئیں یا ہم ایمان لے کر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، یہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام، یہ تو کہنا ہمارے سے ہم کلام ہونا، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے یہ باتیں کہی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، کہ ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. ٹھیک، یا یہ مشرکین مکہ ہی ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو یہی بات کہی تھی، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے اور آگے چل کر انشاءاللہ 15 پارے میں پڑھیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ پہاڑ، یہ زمین ہے نا، مکہ کی وادیاں، یہاں چشمے پھوٹ پڑیں اور یہ ہو جائے، آپ اللہ کے حضور ہمارے سامنے جائیں کہ باتیں کریں، یا کوئی کتاب ہمارے سامنے جناب اللہ وہ لکھی ہوئی آئے اور اس میں یہ مطلب فضول قسم کی باتیں انہوں نے اس طرح کی. تو یہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہوتا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ان پہ تو بات ہی کرنا کیا ہے، فضول ہے. تشابہت قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل آپس میں کج فہمی کی وجہ سے، بد معاملہ کی وجہ سے، نہ ایمان لانے کی وجہ سے اور فضول قسم کے اعتراضات اور سوال کرنے کی وجہ سے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے. جیسے ان کے دل کج روی اختیار کی، کج فہمی تھی، اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر بھی یہی چیز آ گئی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو ایسی قوم جو یقین رکھنے والے، ان کے لیے تو ہم نے ایک معجزہ، ایک آیت، کوئی ایک نشانیاں، آیات ہم نے کیا کی ہیں؟ اتاری ہیں. ایک نہیں، کئی آیات کیا ہیں؟ اتاری. محترم سامعین اکرام، جیسا پہلے بھی آپ حضرات کو کئی بتایا کہ دیکھیں اگر ایمان لانا ہو نا، اب وہ جاہل نے کیا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا تو میں ایمان لے کر آ جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا یہ جو تمہاری مٹھی میں یہ بول دیں کہ کیا ہو؟ احادیث کے اندر یہ قصہ آتا ہے کہ وہ کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی. اب ایمان لے آنا چاہیے تھا لیکن نہیں لے گئے. تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل سیدھا سادے تھے نا ایمان، کہ آپ کیا اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں جی. آپ کے پاس کیا نشانی ہے اللہ کے نبی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو خوشانہ، اگر میں اس کو اشارہ کروں یہ ادھر آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اشارہ کیا، وہ خوشہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. فوراً کلمہ پڑھنا، ایمان لے کر. اب دیکھیے جس نے ماننا تھا، جس کے دل ہدایت، اور جس نے وہ بالکل جناب اللہ اس طرح چھوٹی سی بات کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. اور جس نے نہیں ماننا تھا اس کے سامنے کتنے معجزات آ جائیں. تو فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ٹھیک ہے. اور ایک اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قسمیں اٹھاتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. ٹھیک ہے نا، کہ اگر یہ قسمیں بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں اٹھا کر کے اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو ہیں، یہ ایمان لے کر نہیں آئے. اور پھر اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ رہے نا کہ شاید یار ہاں واقعتاً اتنا یہ بڑی تاکید اور قسم اٹھا رہے تو یہ نشانی آ جائے کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بعد نشانی آ بھی جائے گی نا، پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. یہ پھر بھی کیا ہے؟ ایمان لے کر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے آن ڈیمانڈ یا اس طریقے سے ان کے سامنے کوئی معجزہ یا مطالبہ یا کوئی درخواست ان کی پوری نہیں ہو. ہر چیز پوری ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ نہ مانو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ بشیر، خوشخبری دینے والے، نذیر، ڈرانے والے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا.
بس انما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے، بتلا دینا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ، نگہبان یا کوئی جبرن یا اس طرح نہیں مسلط ہیں ان کے اوپر کہ زبردستی کوئی کام کرے، آن فورس جناب اللہ ان کو فورس کرے، اس کو ایسا نہیں ہے. آپ کا کام صرف کیا کر دینا، بتا دینا ہے. اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک بات اور کر دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ظاہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم تو ہوتا تھا، ٹھیک ہے کہ بھئی میرے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے، جھٹلا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر رنج تو ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا کہ یہ جہنم کے اندر بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا. اللہ تعالیٰ تسلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ذہن نشی، یہ جہنم میں جا رہے ہیں جو جتنے بھی جہنمی ہیں، ان جہنمیوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ بھائی یہ جہنم کے اندر کیوں گیا ہے، یہ جہنم کے اندر کیوں گیا، آپ سے نہیں سوال. یہ سوال خود انہی سے ہوگا، جیسا کہ 29واں پارہ سورہ مدثر کے اندر مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، ان جہنمیوں سے سوال کیا جائے، ہاں بھائی تم جہنم کے اندر کیوں گئے ہو، کیا وجہ ہے، یہ تو سب جنت کے اندر چلے گئے اور تم جہنم کے اندر کیوں گئے ہو، کیا وجہ تھے. وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بتائیں گے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ایمان بھی لاتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے، وہ ساری چیزیں آگے وہ بیان کریں گے. یہ ان سے پوچھا جائے گا. اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے ان سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا یہ جہنم کے اندر کیوں گے. اس لیے آپ رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو، اب تسلی رکھیں. باقی جس نے ایمان لانا ہوگا ایمان لے کر آ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، یہ کسی اور میں نہیں. اگر کسی اور کے ہوتا تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس کو ہی ہدایت مل جاتی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، ٹھیک ہے نا، ان کو ہدایت مل جاتی. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، اس کو مل جاتی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکے چچا، ٹھیک ہے نا، ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ان کو طبعی ان سے محبت تھی آخر وقت تک. ایک مرتبہ چچا کان میں پڑھ لینا ایک مرتبہ، لیکن نہیں، یہ ہدایت آپ کے کام، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے بس. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.